باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جواد اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا، جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ بائبل مقدس میں کیا پایا جاتا ہے اور پروٹسٹنٹ ترجمے کی کتب کا تلفظ، اور اس کا جو ہے آج چوتھا پارٹ ہے اس کا، یعنی کہ حصہ چہارم ہے، اور اس میں جو کتابیں ہیں 5 کتابیں، ان کے نام کیا مطلب اور ان کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلی کتاب ہے وہ ہے زبور۔ تو زبور کا مطلب ہے نغمہ اور گیت، اور اس میں پایا کیا جاتا ہے کہ نغمات، دعائیں اور شکر گزاریاں جن کو داؤد اور دیگر افراد نے جو ہے وہ دیگر لوگوں نے لکھا، جن میں شخصی تجربہ کے جذبات کا خدا کے سامنے اظہار کیا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہماری دوسری جو کتاب ہے وہ ہے امثال۔ تو امثال کا مطلب ہے مثل یعنی کہ کہاوت کی جمع۔ تو میں بتاتا چلوں کہ جب ہم کسی کو کوئی بہت ایک اہم بات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پلے کچھ پڑتا نہیں، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم پھر کسی نہ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، یا کسی ایسی جس کے کم الفاظ میں ایک وہ پوری کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے، تو اس کی ہم مثال دیتے ہیں تاکہ اگلا بندہ آسانی سے سمجھ سکے۔ تو جو امثال ہے، امثال کا مطلب ہے مثل، اور مثل کیا ہے؟ کہاوت کی جمع۔ تو اس میں پایا کیا جاتا ہے؟ پایا اس میں یہ جاتا ہے کہ سلیمان کے دانش مندانہ اور عملی اقوال۔ تو اس میں سلیمان جو ہیں انہوں نے ایک تو پہلے عمل کیا ان باتوں پہ، جو بھی اقوال یعنی کہ اچھی باتیں، خوبصورت باتیں جو کہ ذہن اور دل و دماغ کو تر و تازہ کرتی ہیں، تو اس نے پہلے تو ان باتوں پہ عمل کیا اور پھر ان کو بیان کیا۔ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے واعظ۔ تو واعظ کا مطلب ہے تقریر کرنے والا اور خطبہ دینے والا۔ اب اس میں کیا پایا جاتا ہے یہ بیان کرتا چلو، ایک ایسی کتاب جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ زمینی چیزوں میں خوشی اور اطمینان کی تلاش کی کوشش کیسے خدا سے دور لے جاتی ہے اور انسان تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سب سننے والوں کو، خواتین و حضرات کو، کہ واعظ میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے یہ پایا گیا کہ جب ہم اپنی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں تو بعض اوقات ہم غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ اب وہ مل نہیں رہی تو ہم کیسے کریں۔ دوسرا، ہم ایک ناشکری بھی ہے اس میں۔ تیسرا یہ کہ ہم خدا کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ میں کچھ آپ سے چیزیں بیان کروں گا کہ زمینی چیزوں کی تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ آج ہم کام کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھی جاب مل جاتے، پھر ہمیں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو شہرت بھی حاصل کریں اور ترقی بھی حاصل کریں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں ترقی حاصل کرنا یا شہرت حاصل کرنا یا چیزیں بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم ایک چیز کی کمی ہے، جو ہمیں وہ چیز کی کمی یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہو یا ہمارا بہن بھائی ہو، جب وہ ترقی کرتا ہے یا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جی وہ پڑھا لکھا بہت ہے، یا مطلب وہ ڈاکٹر بن گیا تو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر بن گیا، یا وہ ڈسٹرکٹ آفیسر لگ گیا ہے، یعنی کہ ہم ایسی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جب کہ جس کی کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میری ذاتی رائے ہے یہ کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ شکر ہے اس خدا کی ذات کا جس نے ایک انسان کو اتنی عقل بخشی اور اس نے ترقی حاصل کی دنیا میں، اور اس نے جو ہے اپنا پڑھا لکھا یا وہ اس مقام تک پہنچا، وہ خدا کی وجہ سے پہنچا، نہ کہ اپنے آپ۔ تو یہاں پہ کچھ بہن بھائی شاید اس بات کو سن کے تنقید بھی کریں کہ جی خدا نے جو ہے اپنی مانند انسان کو بنایا ہے، یا اس کی عقل جو ہے 19-20 کا فرق ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا ثبوت بھی دوں گا کہ ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمارا بھائی یا بہن کو کامیاب ہوئے ہیں، یا وہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، یا بہت بڑے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، گھر بنا لیا، گاڑی لے لیا، بنگلہ کر لیا ہے، تو ہم اسی کو ہی ترجیح دیتے جاتے ہیں کہ جی اس نے بہت محنت کی، جس نے فلانا کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے ہمت دی اس کا نام ہی نہیں لیتے ہم، کہ اس کا شکر کریں۔ جیسے خدا نے ہمت دی تو اس نے محنت کی، خدا نے عقل دی تو وہ پڑھا، خدا نے عقل دی تو وہ خود کو سنبھال پایا، ادروائز وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب چیزوں کے پیچھے پڑنے کی بات ہے، جیسا اگر ہم غور کریں متی 6 باب اس کی 8 آیت پہ، تو اس میں یوں لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جو ہے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو بتاتا چلوں کہ یہ جو اگر ہم اور زیادہ وضاحت میں جاؤں اس کی، تو
پیدائش پہلا باب ہم پڑھیں تو پہلے 5 دن کاؤنٹ کر لیں کہ جو پہلے 5 دن اس نے کس چیز میں لگائے، وہ اس چیز میں لگائے کہ ابھی انسان نہیں بنایا تھا اس نے، پہلے اس نے انسان کے رہنے اور اس کے رہنے سہنے کے لیے 5 دن صرف ایک انسان کے لیے چیزیں، جگہ، ہر چیز بنانے میں لگا دی، اور آج تک ہم ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ بہت کم ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی بہن بھائی ترقی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے بڑی محنت کی، اس نے یوں کیا۔ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو انسان کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے، 5 دن اس نے لگائے ان چیزوں کو بنانے میں، اور پھر جا کے اس نے انسان بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں آج تک قائم ہیں، آسمان، زمین، ستارے، ہر چیز اپنی جگہ پہ آج تک قائم ہے۔ کئی نسلیں آئیں، مر گئیں، کھپ گئیں، لیکن آج تک وہ قائم ہے، تو تعریف پہلے اس کی بنتی ہے۔ تو ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آگے بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اہمیت جو ہے وہ پہلے خدا کی، کہ اس نے اتنی عقل دانائی دی تو ہم اس قابل ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ثبوت بھی دیتا چلوں گا، جیسا کہ زبور 127 کی پہلی آیت ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ ابس مطلب بیکار ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگاہ بان کا جاگنا ابس ہے، یعنی کہ بیکار ہے۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بے شک ہم جو کچھ مرضی کر لیں، پڑھ لیں، ایجوکیشن، پیسہ آ جائے، چیزیں آ جائیں، لیکن جب تک خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھائیں گے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ نیچے آئے گا، وہ گناہ میں ڈوبا رہے گا، اور اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ اس کی پڑھائی بھی اس کے کام نہیں آئے گی جہاں خدا کا کلام کام آتا ہے۔ تو اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جب بھی کبھی کسی بہن بھائی کی تعریف کریں جس نے ترقی کی ہے، تو سب سے پہلے یہ بولیں کہ شکر ہے اس خدا کی پاک ذات کا جس نے اس قابل کیا ہمارے بہن بھائی کو، اور اس نے اتنی ترقی کی، تو اس سے ہوگا کیا؟ خدا تو خوش ہوگا ہی ہوگا، اس کی تو تعریف ہوگی، ساتھ وہ بھی بندہ جو ہے خوش ہوگا، اور اس کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کیونکہ ہمیں جب بہت ہیپینس ہوتی ہے تو ہم اکثر خدا کو بھول جاتے ہیں، اور یہ بات طے ہے، کوئی اس بات کو ڈینائی کرے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ طے ہے بہت خوشی کے ٹائم ہم خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا میں نے وضاحت کی ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ اصل ہمیں کرنا کیا چاہیے، تعریف کرنی کس کی چاہیے، اور جو چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کی تلاش میں نہیں رہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ پہلے 5 دن جو ہیں اس نے انسان ابھی پیدا نہیں کیا تھا، اس کے رہنے سہنے، اس کے کھانے پینے کے سارے انتظام کو پہلے جو ہے وہ اس نے مہیا کیا، اس نے خلق کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، اسی کو ملنی ہے، لیکن ہمیں پہلے جو ترجیح ہے وہ خدا کو دینی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہماری جو اگلی کتاب کا نام ہے وہ ہے غزل الغزلات۔ تو اس کا مطلب ہے غزلوں کی غزل۔ ویسے دنیاوی طور پہ اس کو جو ہے غزل کو کوئی درد کا نام بھی دیتا ہے، کوئی سوزناک بھی دیتا ہے، کوئی غزل جو ہرنی کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جب وہ آئی تھنک وہ پیاس سی ہوتی ہے جب وہ کراہتی ہے تو اس کو بھی غزل کہا گیا ہے۔ لیکن بہت زیادہ چیزیں بیان کروں گا تو پھر سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں، تو میں سیدھے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے غزل الغزلات، یعنی کہ غزلوں کی غزل۔ تو اس میں پایا کیا جاتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے کہ ایک محبت کا گیت جس میں ایک مرد اور عورت کی شادی اور تعلق کو پیش کیا گیا ہے، اور خدا کے اور انسان اور مسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیانی تعلق کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس بات کو بھی آپ سمجھ چکے کہ غزل و غزلات میں کیا پایا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں یسایہ کی طرف۔ تو یسایہ مطلب خدا نجات اور مددگار ہے، خدا نجات اور مددگار ہے، یسایہ کا مطلب ہے۔ اور اس میں پایا کیا جاتا ہے، اس میں پایا یہ جاتا ہے کہ یہودا اور یروشلیم خدا کے لوگوں کی رہائی کے واضح پیغامات اور آنے والی مسیح کی امید کے متعلق نبوتیں ہیں۔ تو یروشلم کے یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، اور ان کی رہائی کیا جو واضح پیغامات ہیں، اور پھر کیا ہے مسیح یسوع کے آنے کی نبوتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ یہ ہے تو قبل از مسیح کی بات یسایہ نبی کی، کیونکہ وہ نبوتیں کرتا ہے کہ ایک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو آگے جو ہمارے حصہ چہارم کی یعنی کہ پارٹ 4 کی جو 5ویں آخری کتاب ہے اس کا نام ہے یرمیہ۔
تو یرمیہ مطلب یعنی خدا سے سرفرازی پایا ہوا. کیا ہے یرمیہ کے مطلب؟ کہ خدا سے سرفرازی پایا ہوا. اور اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہودا کی گراوٹ، لوگوں کی مصیبتوں اور ان کے دشمنوں کی حتمی تباہی کے متعلق نبوتیں. تو اس میں بھی نبوتیں پائی گئی. نبوت یعنی کہ آگاہی کرنا، آگاہ کرنا کسی چیز سے کہ یہ ہونے والا ہے یا ہو جائے گا. تو گراوٹ جو لفظ ہے یہ ہے کہ گر جانا یا لونس، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پست حال کر لینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس میں پایا گیا. آگے بڑھیں تو ہاں، ہماری یہ آخری کتاب تھی جس کی وضاحت میں آپ سے کر چکا. تو ہمارا جو آج کا یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ آگے جو ہماری کتابیں ہوں گی، جو ہمارے 5ویں حصے کا جو حصہ بن رہی ہیں، وہ ہے نوح، حزقیل، دانیل، ہوسیہ اور یوئیل. تو ان کے نام کی جو ہے مطلب جانیں گے اور ان کی وضاحت کریں گے، سیکھیں گے. اور آگے جو ہے میرا بار بار میں اس چیز کو رپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں کہ یہ پروٹوسٹینٹ ترجمے کی کتب کے تلفظ ہیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ ختم ہو جائیں گی، اپنے اختتام کو پہنچیں گی، تو میں آپ سے بیان کروں گا کہ کیتھولک تراجم کو لے کے آؤں گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیتھولک جو ترجمہ ہے اس میں کتابوں کے نام کیا ہیں اور ان کے مطلب بھی کیا ہیں. مطلب تو ان کے کچھ سیم ہی، اور کچھ کتابوں کے نام بھی سیم ہی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان کے جو کیا کہنا چاہیے پروننسیشن آوازیں ہیں وہ مختلف ہیں اور کچھ الفاظ بھی مختلف ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اور گزارش کرتا چلوں کہ میرے اس چینل کو جو ہے بائبل ورلڈ وتھ جواد کو جو ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ صرف اتنی ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے اور یہ پیغام آگے پھیلانا ہے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے اور اس سے فائدہ حاصل ہو. کیونکہ میں بار بار ہر ویڈیو میں دہراتا ہوں کہ ہر کوئی بیٹھ کے کتاب کی سٹڈی نہیں کر پاتا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی بہت شوق رکھتا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ اس موبائل سے، اس انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائے. کہ مجھے جو 6 سے 7 منٹ یا 8 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں، اس میں بہت زیادہ میرا ٹائم ہوتا ہے، جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر میں اس کو 6 سے 7 منٹ میں اس کو کرتا ہوں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو بھی کم الفاظ میں جلدی سمجھ آ جائے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.